ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ کہتے تھے بشرا بی بی نے کوئی ڈیل کے ذریعے سے بنی گالا میں ہیں، کھانا دیا گیا، کھانے میں جو ہے اتنی زیادہ وہ تیز سی مرچیں، الٹیاں جس طریقے سے پانی کے فواروں کی طرح ان کے باہر نکلی ہیں۔ کبھی کوئی ریگریٹ تھا دونوں کو کہ ہمارے دور میں بھی مریم بی بی بھی جیل میں تھی اور ایک جرنلسٹ سینئر رپورٹ کل کر رہے تھے کہ مریم بی بی کو کوئی بچھو وغیرہ بھی کاٹا جیل وغیرہ میں؟ یہ ڈرامے کرنا چھوڑ دیں یہ لوگ۔ عمران خان جب اٹک جیل میں تھا تو مجھے خود اس نے بتایا کہ اتنا سا جو ہے واش روم 2 فٹ کا تھا، اس کے اوپر انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا، کیمرہ فٹڈ تھا جس میں وہ نہ تو نہا سکتے تھے نہ جسم سے کوئی چیز اتار سکتے تھے۔ کیا سمٹم ہوں گے جن سے یہ پتہ چلے کہ شاید بات مذاکرات کی طرف یا مصالحت کی طرف آہستہ آہستہ جانا شروع ہوئی ہے؟ خان نہ ڈیل کرنے کو تیار ہے، نہ وہ کہتا ہے میں ملک چھوڑ کے ان چوروں ڈاکوؤں کی طرح جو ہے ملک چھوڑ کے جاؤں گا۔ آپ اپنے وائٹ پیپر میں جنرل فیض اور باجوہ کے ساتھ مل کر عمران جو کرتے رہے وہ بھی ریکارڈ پہ لائیں گے؟ دیکھیں جو باجوہ صاحب کا جو کردار ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ عمران کو پہلے ہٹاؤ، وہ ہٹایا گیا، عمران کو اندر کرو، وہ اندر کیا گیا، عمران کو سزائیں کراؤ، وہ کروائی گئی ہیں۔ پوزیشن میں بیٹھیں گے مولانا کے ساتھ لیں ہم گے یا حکومت بنا رہے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ دھن دولت چراتے تھے، اب انہوں نے مینڈیٹ عوام کا چرانا شروع کر دیا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ سپر سٹار آپ بن چکے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں لوگ اب سیلفیاں اور یہ بات بڑھتی جا رہی ہے۔ جی تو کیا سر وائٹ پیپر میں آج کیا؟ دیکھیں وائٹ پیپر تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ کہتے تھے کہ بشرا بی بی نے کوئی ڈیل کے ذریعے سے یہ جو ہے بنی گالا میں ہیں۔ میں کل مل کے آیا ہوں ان سے بنی گالا میں، السلام علیکم جی، اور جو انہوں نے غیر انسانی سلوک کر رکھا ہے ان کے ساتھ۔ پہلے تو بنی گالا میں وہ جانا نہیں چاہتی تھیں، وہ خود ہی جیل میں گئی تھیں جب ان کو سزا کا پتہ چلا۔ شاید دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوگا کہ سزا سن کر خود جائے انسان، اور وہ خود گئی تھیں، اور یہ کچھ کم ظرف لوگوں نے یہ کہا کہ جی ڈیل ہوا ہے، حالانکہ 7 بجے تک بٹھائے رکھا، اور پھر پہلے کبھی کسی جگہ کا نام لیتے تھے، کبھی کسی جگہ کا۔ بی بی نے مجھے خود بتایا تو انہوں نے کہا جی وہاں تو جنگل ہے تو وہاں فلان ہے فلان ہے۔ بالآخر انہوں نے کہا رات کو کہ جی اب ہم آپ کو بنی گالا لے کے جائیں۔ بنی گالا جب لے کر گئے ہیں تو سارا انہوں نے دروازے اور در سارے سیل کیے ہیں۔ وہ یہ کہنا کہ گھر پہ ہیں یا بنی گالا میں کوئی استراحت ہیں تو یہ بالکل اب سے غلط ہے۔ پھر 1 ہفتہ پہلے انہیں کھانا دیا گیا، کھانے میں جو ہے اتنی زیادہ وہ تیز سی مرچیں زیادہ تیز تھیں، باہر کیف انہوں نے اس کو نارمل سمجھا، اور اس کے بعد جو رات کو ان کو جو الٹیاں آئیں اور جو ان کا ناک سے اور منہ سے جو الٹیاں جس طریقے سے پانی کے فواروں کی طرح ان کے باہر نکلی ہیں، اور آج 7 دن ہو گئے ہیں، آج بھی ان کا جو ہے نا اندر سے ان کو جلن اور وہ محسوس ہوتی ہے، ابھی تک کھانا نہیں پراپر کھا سک رہی ہیں۔ تو فرسٹ لیڈی کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک کیا گیا ہے جو غیر انسانی ہے، اور ان کو جو ہے کون سی تیزابیت اندر دی گئی ہے کہ ابھی تک وہ جو ہے نارمل نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف قوانین کی خلاف ورزی ہے، نہ صرف انسانیت کی جو ہے تذلیل ہے، بلکہ ہر انسانی حقوق کے ناطے سے آپ دیکھیں تو اس کی کوئی جواز نہیں بنتا ہے، پیرلل نہیں بنتا ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے تقاضا کرتا ہوں کہ وہ فوری فی الفور اس چیز کا جو ہے نوٹس لیں، آج خود نوٹس لیں اور اس کی تصدیق کروائیں، تحقیق کروائیں کہ ان کو کھانے میں کیا دیا گیا ہے۔ ویسے وہ الحمدللہ بالکل ان کو کوئی ایسا عارضہ اور بیماری نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ دیندار ہیں، وہ مذہبی جو ہے ان کا اعتقاد ہے، وہ ساری رات تہجد پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اور ان کا جو ہے اس کے باوجود اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کر کے یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شوکت خانم کے جو ایک پینل ہے ڈاکٹرز کا، اسی کے ذریعے ان کا جو ہے معائنہ کروایا جائے، تاکہ یہ چیز تشخیص ہو کہ ان کو 1 ہفتہ پہلے کون سا ایسا کھانے میں کیا دیا گیا ہے جس سے تیزابیت ان کی جو ہے، اور آج تک آپ چونکہ ملاقات بھی کرتے ہیں بشرا بی بی سے بھی، خان صاحب سے بھی ملتے ہیں؟ میں کل کے آیا ہوں، کل اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور خان صاحب کے ساتھ آج پھر میری ملاقات ہے۔ انہیں کبھی کوئی ریگریٹ تھا دونوں کو کہ ہمارے دور میں بھی اپوزیشن جیل میں تھی، مریم بی بی بھی جیل میں تھی، اور ایک جرنلسٹ سینئر رپورٹ کل کر رہے تھے کہ مریم بی بی کو اس طرح اس دوران کوئی بچھو وغیرہ بھی کاٹا کچھ جیل وغیرہ میں؟ یہ ڈرامے کرنا چھوڑ دیں یہ لوگ۔
وہ ہاں البتہ نواز شریف کہتا تھا مچھر مجھے کاٹتے ہیں، لیکن یہ پرانی بات ہے، اور مچھر کاٹنے کی عمران نے کبھی شکایت نہیں کی ہے۔ عمران خان جب اٹک جیل میں تھا تو مجھے خود اس نے بتایا کہ جو ہے جب پہلے دن ان کو لے کر گئے تو وہ کھلا ہوا تھا، اس کے بعد جو بارشیں ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ اندر آئی ہیں وہ چھاڑ ساری کہ وہ میٹ بھی گیلا ہو گیا، اور اندر کمرے میں 2 دن تک پانی نہیں سوکھا، اور وہ سونا تو دور کی بات ہے، بیٹھ نہیں سکے تھے۔ اور پھر اتنا سا جو ہے واش روم 2 فٹ کا تھا، اس کے اوپر انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا، کیمرہ فٹڈ تھا، جس میں وہ نہ تو نہا سکتے تھے نہ جسم سے کوئی چیز اتار سکتے تھے، اور پھر ایک اتنی بڑا بلب لگایا ہوا تھا جو ساری رات جلتا تھا، جس میں سارے پتنگے جو ہے، چونکہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے اٹک جیل جنگل کی کیفیت میں، ساری دنیا کے پتنگے وہاں چلے آ جاتے تھے، دن میں مکھیاں ہوتی تھیں، لیکن عمران خان نے کبھی شکایت نہیں کی اس کیا بات کی۔ سمٹم ہوں گے جن سے یہ پتہ چلے کہ شاید بات مذاکرات کی طرف یا مصالحت کی طرف آہستہ آہستہ جانا شروع ہوئی ہے فائنلی؟ دیکھیں خان نہ ڈیل کرنے کو تیار ہے، نہ وہ کہتا ہے میں ملک چھوڑ کے ان چوروں ڈاکوؤں کی طرح جو ہے ملک چھوڑ کے جاؤں گا، وہ کہتا ہے میرا مرنا جینا یہی ہے۔ فضل الرحمان کے معاملے میں تو انہوں نے سٹانس بدلا نا جی؟ میں بتاتا ہوں جی پلیز۔ انہوں نے کہا میں جو ہے عوام کے ساتھ میرا مرنا جینا ہے، میں عوام کو صحیح حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، چاہے مجھے میری اس میں جان ہی کیوں نہ جائے۔ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں فضل الرحمان، یہ یہ ہمارے ساتھ جیل میں بھی انہوں نے ہدایت کی تھی، کل ہماری پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ تھی نشست، اس میں بھی ہم نے یہ کیا تھا، جن پارٹیوں کو 3 پارٹیوں کے سوا ہمیں نہ تو پی ایم ایل این کے ساتھ، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور نہ ہی جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، ان 3 کے علاوہ باقی تمام پارٹیوں کو الیکشن کے فراڈ پر پورا جو ہے ان کو وہ احتجاج گناہ ہے، سو ہم ان کے ساتھ بالکل ہم لائز آن کر رہیں گے۔ اب کل کیسر صاحب ہمارے فارمر اسپیکر کا ڈیلیگیشن گیا ہے، میں نے خود جو ہے پیر پگاڑوں سے بات کی ہے، اور پیر پگاڑوں صاحب آج وہ جام شوروں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، جس میں ہم نے بھرپور ان کی حمایت کی ہے اس بات کی۔ کل فضل الرحمان صاحب نے بڑا اہم اسٹیٹمنٹ دیا کہ فیض اور باجوہ صاحب نے کہا اور عدم اعتماد آئی، اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ پہلے یہ میں بتاتا ہوں، جماعت اسلامی میں میرا خود جو ہے رابطہ ہوا ہے اپنا لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ، اور ان کا بھی یہی خیال ہے کہ بہت بڑا دھاندلا اور فراڈ ہوا ہے، اور عوام کے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے۔ پہلے تو یہ دھن دولت چراتے تھے، اب انہوں نے مینڈیٹ عوام کا چرانا شروع کر دیا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کے عوام جاگ اٹھے ہیں، پاکستان کی قوم کھڑی ہو گئی ہے، اور نہ تو 9 مئی کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا ہے، انہوں نے عمران خان کی سزاؤں کو بھی مسترد کر دیا ہے، انہوں نے جو ہے عمران خان کا پابند سلاسل ہونا بھی مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے، نہ پارلیمان چل سکتی ہے، اور نہ ہی ریاست چل سکتی ہے، تو یہ غلط فہمی نکال دیں، عمران خان ہی پرائم منسٹر بنے گا۔ یہ کوئی بھی اگر غلط فہمی میں ہے کہ عمران خان کے بغیر رسپونڈ کر دیں جو کل فضل الرحمان صاحب نے جنرل باجوہ اور فیض کی بات کی۔ اس سے رجیم چینج آپریشن اور 9 مئی کے اندر جو خدشات جو ہمارے اوپر دفعیں لگائی گئی پی ٹی آئی کے اوپر، یہ سارا نیٹ اینڈ کلین چٹ ملنے گئی، اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوئی۔ نیٹ اور کلین چٹ تو ہمیں 9 مئی کی بھی مل گئی ہے کہ 9 مئی بھی جو ہے آرکیسٹرڈ تھا، اور صرف پی ٹی آئی کو جو ہے وہ منہدم کرنے کے لیے یہ ایک سازش کی گئی تھی، اس کو بھی عوام نے جو ہے اسی انداز سے مسترد کیا ہے 9 مئی کو، اور سزائیں بھی اسی طرح مسترد کی ہیں، اور ریاست جو ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور آئین کے مطابق وفاداری عوام کے ساتھ لازم ہے ہر شخص پر، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے کوئی بھی ملازم ہو۔ دیکھیں اس لیے کہ یہ جتنے ملازم ہیں، چاہے وہ عسکری قیادت ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، عوام کے خون پسینے کے کمائی کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور ان کو مراعات ملتے ہیں، تو یہ عوام کے ملازم ہیں، عوام کے یہ بادشاہ بننے کا، سر کا تاج بننے کی کوشش نہ کریں، اور اس لیے کہ آئین میں یہ متعین ہے حدود و قیود، ریاست صرف عوام ہے، اور عوام ہی کے ساتھ وفاداری، اور عوام نے اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے کہ عوام کہتے ہیں کہ عمران خان نہ تو باغی ہے اور نہ غدار ہے، عمران خان کو پابا سلاسل غلط کیا گیا ہے، عمران خان کو سزائیں غلط کی گئی ہیں، اس کو فی الفور رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنا پارلیمانی کردار ادا کرتے ہوئے دوبارہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنے۔ فیض اور باجوہ پہ جو فضل الرحمان صاحب نے
دیکھیں فیض اور باجوہ تو انہوں نے صاف کھول کے کہہ دیا کہ یہ باجوہ نے کہا تھا اور فیض نے جو بھی کہا وہ بھی ان کا آپ نے سن لیا. آپ اپنے وائٹ پیپر میں جنرل فیض اور باجوہ کے ساتھ مل کر عمران جو کرتے رہے وہ بھی ریکارڈ پہ لائیں گے؟ دیکھیں جو باجوہ صاحب کا جو کردار ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. جب باجوہ صاحب نے لندن پلان میں جب جا کے ذل سبحانی جن کی چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے لے کر آئے ہیں، اب جب ان کے ساتھ ڈیل کیا اور اپنا جو ہے لیجسلیشن کی ان کا غیر مشروط وہ اپنی حمایت وہاں سے لی، اس کے بعد باجوہ صاحب نے سارا کام یہی ہوا کہ عمران کو پہلے ہٹاؤ، وہ ہٹایا گیا، عمران کو اندر کرو، وہ اندر کیا گیا، عمران کو سزائیں کراؤ، وہ کروائی گئی ہیں، عمران کی پارٹی کو تتر بتر کرو، وہ کروایا گیا ہے، اب مجھے تاج پوشی کرو. تاج پوشی کی نوبت عوام کھڑی ہو گئی، عوام نے بتایا کہ یہ ہمارا حق ہے، استحقاق ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسا انقلاب آیا اس دن دیکھنے لائق تھا. لوگ گئے اور جس طرح سے انہوں نے ووٹ دیا ہے، جس طرح سے ان کو گھمایا گیا ہے، جس طرح سے ان کو چکر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود لوگوں نے اپنا حق ووٹ کا استعمال کیا ہے اور ہم 202 سیٹیں 240 میں سے 2/3 سے زیادہ پی ٹی آئی جیتی ہے. یہ جو انہوں نے 80 سیٹوں پر ہمارا ڈاکہ مار کر انہوں نے فارم 47 پہ انہوں نے جو ہے انٹرپولیشن کی ہے اور رد و بدل کی ہے اور جیتے کو ہرایا اور ہارے کو یہ سر اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے مولانا کے ساتھ؟ اپوزیشن میں اکٹھے چلیں گے ہم یا حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ آپ کو کس پاگل نے کہا ہے ہمیں کہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ آپ دیکھیں ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو.